آج کی کہانی ایک ایسے شخص کی ہے جس کا دل حسد سے بھر گیا اور پھر اللہ نے اس سے سب کچھ چھین لیا۔ اس پوری کہانی کو آخر تک ضرور دیکھیں کیونکہ اس میں آپ کے دل کو بدل دینے والا سبق چھپا ہے۔ اور اگر آپ کو ہماری محنت پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور اسے دوسروں تک ضرور شیئر کریں۔ ایک گاؤں، پرامن زندگی اور دو نوجوان حمزہ اور فارس۔ گاؤں کی صبحیں بہت خوبصورت تھیں، پرندوں کی آوازیں، کھیتوں کی خوشبو اور ہوا میں اللہ کی رحمت کا احساس۔ حمزہ فجر کی نماز کے بعد کھیتوں کی طرف جاتے ہوئے اکثر کہتا، اللہ جسے چاہے عزت دے، جسے چاہے آزمائے، بس دل پاک ہونا چاہیے۔ فارس کو اس بات پر مسکراتا ضرور تھا، بس دل کی گہرائی میں ایک آگ جلتی رہتی تھی، حسد کی آگ۔ وقت گزرتا گیا، حمزہ کے رزق میں برکت بڑھتی رہی، لوگ اس کی دیانتداری کے قائل تھے، دکان پر رونق رہتی، ہر چہرے پر اعتماد ہوتا۔ ایک دن گاؤں کے بزرگ نے کہا، حمزہ، اللہ نے تمہارے رزق میں نور ڈال رکھا ہے۔ یہ بات فارس نے سنی اور اس کے دل میں چنگاری بھڑی اٹھی۔ رات کو وہ بے چین لیٹا ہوا بولا، آخر حمزہ میں ایسا کیا خاص ہے؟ محنت تو میں بھی کرتا ہوں، پھر میری قسمت کیوں نہیں بدلتی؟ دل نے جواب دیا، کیونکہ دوسروں کی نعمت تمہیں جلاتی ہے، مگر حسد کی آنکھ اندھی ہوتی ہے۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آیا۔ فارس نے گاؤں میں چھوٹے چھوٹے جملے پھیلانا شروع کیے، حمزہ کا کاروبار ایسے نہیں چلا، اس میں کوئی گڑبڑ ہے، ظاہر میں نیک لگتا ہے، اندر کوئی اور ہی بات ہے۔ کچھ لوگ حیران ہوئے، کچھ خاموش رہے، لیکن چہمگوئیاں ضرور بڑھنے لگی۔ ایک دن ایک شخص نے یہ باتیں حمزہ تک پہنچائیں۔ حمزہ نے لمحے بھر کے لیے آسمان کی طرف دیکھا اور نرم لہجے میں کہا، اللہ سب جانتا ہے، اگر میں سچا ہوں تو میرا رب میرے لیے کافی ہے۔ حمزہ کے دل میں درد تو ہوا، مگر اس نے اپنے رب پر توکل قائم رکھا۔ ایک رات آسمان پر سیاہ بادل چھا گئے، ہوا بھاری ہونے لگی، لوگ گھروں میں داخل ہو گئے، درخت جھومنے لگے۔ پھر ایک زوردار آندھی، بجلی کی گرج، بارش کی دھار، گاؤں والے ڈرے ہوئے تھے۔ صبح جب لوگ باہر نکلے، انہیں ایک حیران کن منظر نظر آیا۔ صرف حمزہ کی دکان بالکل محفوظ، فارس کی دکان کا آدھا حصہ گر چکا تھا، سامان بہہ گیا، لکڑیاں ٹوٹ گئیں، نقصان بہت بڑا تھا۔ فارس وہ منظر دیکھ کر زمین پر بیٹھ گیا، اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے، آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ وہ تڑپ کر بولا، یا اللہ، یہ کیوں ہوا؟ میرا سب کچھ کیوں ختم ہو گیا؟ بزرگ لوگ سر جھکا کر کہنے لگے، بیٹا، جب دلوں میں آگ جلتی ہے تو اللہ برکتیں چھین لیتا ہے، حسد انسان کی قسمت بھی جلا دیتا ہے۔ فارس کا دل ٹوٹ چکا تھا۔ کچھ دن تک فارس کسی سے بات نہ کرتا، دکان ویران پڑی تھی، وہ راتوں کو جاگ کر روتا رہتا۔ ایک رات وہ بہتے آنسوؤں کے ساتھ سجدے میں گر گیا، یا اللہ، میں نے برا چاہا، میں نے اپنے بھائی کے رزق پر نظر رکھی، میں نے اس کے بارے میں جھوٹ پھیلائے اور آج میں خود ٹوٹ گیا۔ یا رب، میں تیری طرف واپس آتا ہوں، میری غلطیوں کو معاف کر دے۔ اس رات اس نے پہلی بار سچی توبہ کی۔ اگلی صبح فارس حمزہ کے گھر گیا، دروازہ کھولا تو حمزہ حیران رہ گیا۔ فارس کی آنکھیں سوجی ہوئی تھیں، جسم کمزور، دل ٹوٹا ہوا۔ فارس نے روتے ہوئے کہا، حمزہ، میں نے تمہارا بہت برا چاہا، تمہارے بارے میں جھوٹ بولے، تمہیں نیچا دکھانے کی کوشش کی، مگر اللہ نے میرے اعمال کے مطابق مجھے پکڑ لیا۔ حمزہ کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ اس نے آگے بڑھ کر فارس کو گلے لگا لیا، نرم آواز میں بولا، فارس بھائی، میری کامیابی میری نہیں، اللہ کی ہے، اور جو اللہ دیتا ہے کوئی چھین نہیں سکتا۔ فارس سسکیاں لے کر بولا، حمزہ، میں جلتا رہا اور میرا اپنا گھر جل گیا، دل میں حسد رکھا تو اللہ نے سکون چھین لیا۔ حمزہ نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا، چلو نئی شروعات کرتے ہیں، اللہ معاف کر دیتا ہے، ہم کیوں نہیں؟ اس دن کے بعد فارس بدل گیا، وہ پہلے سے زیادہ نرمی، زیادہ شکر اور زیادہ عاجزی والا شخص بن گیا۔ حمزہ نے اس کی تباہ شدہ دکان دوبارہ بنانے میں مدد کی۔ لوگ حیران تھے کہ جس کے بارے میں فارس نے افواہیں پھیلائیں، آج وہی اس کا سب سے بڑا سہارا بنا ہوا ہے۔ وقت گزرتا گیا اور فارس اکثر کہا کرتا تھا، میں نے سکون اس دن پایا جب اللہ کے لیے اپنے دل سے حسد کو نکال دیا۔ حسد نے مجھے برباد کیا تھا اور توبہ نے مجھے دوبارہ بنا دیا۔
حسد انسان کی دنیا اور آخرت دونوں جلا دیتا ہے۔ حسد کرنے والا پہلے خود برباد ہوتا ہے۔ جو دل صاف کر لے، اللہ اس کے راستے آسان کر دیتا ہے۔ دوسروں کی نعمت دیکھ کر جلنے کے بجائے دعا کرنی چاہیے۔ رزق اللہ تقسیم کرتا ہے، انسان نہیں۔ اور اگر آپ کو ہماری محنت پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور اسے دوسروں تک ضرور شیئر کریں۔